السلام علیکم جی. میرے ہاتھ میں ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ نظری و عملی کی کتاب ہے. اس کے اقتباسات پڑھنے کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، ہم پہنچے تھے مقصد کتاب. تو مقصد کتاب کا بقیہ حصہ، باقی 1500 کتابوں کے خریداروں کی دلچسپی صرف جلسے میں اعلان تک تھی. اس دوران ہماری ایسوسی ایشن بھی مختلف مراحل سے گزرتی رہی. 2015 اور 2016 کی مینیجنگ کمیٹی کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ آپ ایسوسی ایشن میں باقاعدہ ریئل اسٹیٹ پر کورس کروائیں. اس طرح دسمبر 2015 میں نے بیسک آف ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کے نام سے تقریباً 48 گھنٹوں کا کورس ڈیزائن کیا، جس کا مرکزی خیال میری پہلی دونوں کتابوں سے لیا گیا تھا. یہ کورس میرے اس کام میں 30 سالہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی تھا. اس سلسلے میں ایسوسی ایشن اور مریری میرے مرحوم والد کے نام پر قائم معراج ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو کہ ابھی تک صرف ورچوئل ریئل اسٹیٹ اسکول ہے، ڈیفکلیریا کے اشتراک سے 5 کورس کروائے. میری اس کاوش کو شرکاء نے خاصا پسند کیا اور کئی کورسز میں انڈسٹری کے پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگوں نے بھی شرکت کی، اور کئی نئے طالب علم تو تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے پڑھے لکھے بھی تھے. مثلاً ایم اے، ایم بی اے، انجینئر، ایم فل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اس طرح کے دیگر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. 2015 سے 2020 تک ہم صرف 5 کورس ہی کروا سکے. اس کورس کی پذیرائی اور شرکاء کا اس کورس کو اپنے لیے مفید قرار دینے سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس پورے کورس کو کتابی شکل دی جائے. جہاں پچھلے 30 سال میں اس کاروبار نے پاکستانی معیشت اور معاشرے پر نہایت ہی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں اسٹیٹ ایجنٹوں کی انجمنوں اور نہ ہی کسی ضلعی، صوبائی یا وفاقی حکومت نے اس شعبے میں آنے والے لوگوں کی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت پر غور کیا ہے. 1-2 دوستوں نے ریئل اسٹیٹ کے اسکول قائم کیے، لیکن یہ اسکول پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے معروضی حالات کے مطابق پوری انڈسٹری کی ضروریات کے لیے ناکافی ثابت ہوئے، جس کی اس شعبے سے وابستہ افراد کو ضرورت ہے. گو کہ 1947 سے اب تک پاکستان میں یہ پیشہ کئی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈھلتا گیا. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، دیہی آبادی کی شہروں کی طرف نقل مکانی، بدلتے طرز رہائش، حکومتی اور ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی بے حسی، نالائکیوں، دنیا کی عالمگیریت، گلوبلائزیشن کے طرز رہائش پر اثرات اور دیگر کئی انتہائی تلخ حقیقتوں کی بدولت اس انڈسٹری میں سرمایہ کا حجم بھی بے تحاشا بڑھ گیا ہے. بلکہ یہ کہنا کسی حد تک درست ہو سکتا ہے کہ زمین جائیداد کے کاروبار نے پاکستانی معیشت میں سے سرمایہ کے بہت بڑے حصے کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اور یہ حصہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس طرح یہ بہت زیادہ آمدنی والا پیشہ بن کر معاشرے پر کہیں برے اور کہیں بھلے اثرات مرتب کرنے والا پیشہ بن گیا ہے، جبکہ ایک زمانے میں اس پیشے سے منسلک لوگوں کو معاشرے میں وہ مقام نہیں جو دوسرے پیشوں سے وابستہ لوگوں کے حصے میں آتا تھا. لیکن آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان میں بھی اس پیشے سے منسلک افراد کو معاشی خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے. غرض کے ہر لحاظ سے یہ پیشہ ترقی کر رہا ہے، لیکن ان سب حقیقتوں کے باوجود سب سے بڑا الزام جو اس پیشے سے منسلک افراد کے حصے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مقدار میں اس پیشے سے منسلک افراد کو معاوضہ ملتا ہے، ان کی تعلیم اور خاص کر پیشہ ورانہ قابلیت اس تناسب سے کم ہوتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پیشے سے منسلک افراد عموماً بہت لمبی اپرنٹسشپ اور پھر آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں، جو اکثر سالوں سے بڑھ کر دہائیوں پر محیط ہوتی ہے. لیکن یہ بات وہ لوگ ہی جانتے ہیں جو اس کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یا جن کا اس کام سے وابستہ افراد سے کاروباری تعلق ہوتا ہے.
जबकि आम मुआशरे में यही तासुर पाया जाता है कि ये लोग पेशा वराना तरबियत से आरी होते हैं। इनके लिए हसद का जज्बा मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि समाजी नाइंसाफी पर मबनी माशरों में हसद की बीमारी ज्यादा होती है। इस तरह जैसे जैसे स्टेट एजेंट हजरात की माली हैसियत में इजाफा हुआ है, इस तरह इस पेशे से मुंसलिक अफराद के लिए गैर पेशा वराना रवैयों के इल्जाम की आड़ में मुआशरे को हसद और नफरत का एक और जवाब मिल जाता है। इसलिए संजीदा स्टेट एजेंट आज भी इस बात पर रंजीदा हैं कि सब कुछ होने के बावजूद मुआशरा हमें उस तरह इज्जत नहीं दे रहा जिसके हम हकदार हैं। हालांकि हम में से ही कई अफराद बड़ी हद तक इस रवैये के जिम्मेदार भी हैं, और पूरे मुल्क में इस पेशे से वाबस्ता अंजुमनों के ओहदेदार तो इसके बहुत ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि स्टेट एजेंट हजरात की अंजुमनों की मौजूदगी के बावजूद हम आज तक एक इंस्टीट्यूट नहीं बना सके जहां से नए आने वाले स्टेट एजेंटों को बुनियादी पेशा वराना तालीम देकर इस पेशे में खुशामदीद कहा जाए और तवीलुल मियाद मंसूबाबंदी से पेशे के इस तासुर को दूर किया जाए। दुनिया में पेशावर लोगों की अंजुमनों के ऐसे कायम करदा स्कूलों की बेशुमार शानदार मिसालें मौजूद हैं। बस इस कोर्स को किताबी शक्ल देने का एक मकसद ये भी है कि मुनज़्ज़म तौर पर तालीम और तरबियत को मुल्क के कोने कोने में फैले स्टेट एजेंटों के लिए आम किया जाए। शुक्रिया।